یہ کیا دیتے ہیں درد و آلام کے مارے ہوئے کیا دیتے ہیں ہم تو بس ان کی نگاہوں کو دعا دیتے ہیں ہم تو بس ان کی نگاہوں کو دعا دیتے ہیں بندہ بننا ہے خدا کا تو گدا بن بندہ بننا ہے خدا کا تو گدا بن ان کا جو فقیروں کو شہنشاہ بنا دیتے ہیں جو فقیروں کو شہنشاہ بنا دیتے ہیں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ایک دن روٹی کھا رہے تھے روٹی کھاتے کھاتے آپ کا ہاتھ کانپنے لگا ساتھ اور صحابہ کرام کہنے لگے یا فاروق اعظم اتنی سلطنت کے اوپر حکمرانی اور تمہارے ہاتھ کانپتے ہیں فرمانے لگے جب میں حکمرانی کرتا ہوں تو میرے ساتھ سرکار کی روحانی طاقت ہوتی ہے یہ میری جسمانی طاقت کی کیفیت ہے کہنے لگے میں تو وہ عمر فاروق ہوں میرے والد محترم مجھے کہتے تھے عمر تیرے سے تو 4 بکریاں نہیں سمجھ تو کیا سے زندگی گزارے لیکن سرکار کی نسبت سرکار کی محبت نے سرکار کی طاقت نے اتنا مجھے نوازا کہ آج مجھے امیر المومنین کہہ کر پکارا جائے سرکار کی نگاہ کا کمال مراد رسول تھے سرکار نے اللہ سے خود عمر کو مانگا مراد رسول بندہ بننا ہے خدا کا تو گدا بن ان کا جو فقیروں کو شہنشاہ بنا دیتے ہیں اور عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق کے جنون عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق کے جنون اللہ حضرت امام احمد بن حنبل وقت کے بہت بڑے امام گزرے آپ ایک علاقے میں چلے گئے رات کو ٹھنڈ پڑ گئی مسجد میں تشریف لے گئے مسجد کے اندر مسجد کمیٹی کے لوگوں نے کہا آپ رات کو قیام نہیں کر سکتے یہاں سے جائیں ان کو کیا پتا تھا یہ وقت کے امام آپ نے وہاں سے نکلے تو ایک نان بھائی نان پکانے والے کی دکان پہ چلے گئے دیکھا کہ وہ جب بھی نان پکاتا ہے لگاتا ہے کہتا ہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ آپ نے اس سے ریکویسٹ کی کہ آج کی رات ٹھنڈ پڑی ہے اگر آپ کی اجازت ہو تو میں آپ کے روم میں ٹھہر جاؤں آپ کے کمرے میں ٹھہر جاؤں آپ نے فرمایا جی بالکل آپ ٹھہر جائیں یہ چارپائی پڑی ہے تو جب امام احمد بن حنبل نے نان پکانے والے کو دیکھا وہ جب بھی روٹی لگاتا تھا نان لگاتا تھا کہتا تھا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ تو آپ نے اس بندے سے پوچھا کیا تم ہمیشہ اسی طرح نان پکاتے روٹی پکاتے کیا ماجرا ہے اتنی استغفار کیوں کرتے کہتے سارا رنگ ہی سیکھا سارا کمال ہی سیکھا کسی نے ڈیوٹی لگائی استغفار پڑھو کہنے لگے آج کس کے لیے پڑھ رہے ہیں
کہنے لگا کہ میری دنیا کے بڑے بڑے لوگوں سے ملاقات ہوئی ہے، بڑی لوگوں سے، لیکن آج میرے دل میں خواہش ہے کہ وہ جو وقت کا بہت بڑا حاکم ہے، وقت کا بہت بڑا امام ہے، فقی ہے، مفتی ہے، عالم ہے، امام احمد بن حنبل، کاش اس سے میری ملاقات ہو۔ کو تو نہیں پتا تھا یہ امام احمد بن حنبل، تو آپ مسکرانے لگے کہ دیکھ آج تجھے یہ استغفار کی طاقت مجھے ملوانے لے آئی۔ امام احمد بن حنبل تیرے کمرے میں خود موجود ہے۔ جو اللہ والے وظیفے دیتے ہیں، وظائف دیتے ہیں، کیا امام احمد بن حنبل کو مسجد سے باہر نکالا جا رہا ہے، استغفار کی طاقت کی جائے، اس لیے آپ وہاں سے اللہ والے جو بھی بات کرتے ہیں تو ان کی باتوں میں اثر ہوتا ہے، ان میں زندگیاں گزاری ہوتی ہیں، ان کی نسبتیں مضبوط ہوتی ہیں، تو فیض ہوتا ہے۔ عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق جنوں، ارے عشق والے ہیں جو گھر بار لٹا دیتے ہیں، اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، ارے اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ 90 لاکھ یا 92 لاکھ کافروں کو کلمہ پڑھوایا حضور حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ۔ 8 یا 10 کروڑ کی آبادی تھی ہندوستان کی، جس میں سے 90 لاکھ لوگوں کو آپ نے کلمہ پڑھوایا۔ 6 رجب کو کا عرس چلا اجمیری شریف۔ تو یہ اولیاء اللہ کی برکت ہے جو آج لوگ آپ کلمہ پڑھ رہے ہیں، کیونکہ یہ تو سارا علاقہ ہندوؤں کو تھا، مشرک تھے، بت پرستی تھی، یہ ان کا احسان کہ آپ کی پچھلی نسلوں کو کلمہ پڑھا گئے، نہ آپ بھی کسی بت کے آگے سجدہ کرتے۔ یاد آتی ہے مدینے کی ظہوری جب بھی غم کے مارے ہوئے کچھ عشق بہا دیتے ہیں، ہم تو بس ان کی نگاہوں کو دعا دیتے